الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين. صدق الله العظيم. عالی وقار صدر محفل اور معزز سامعین کرام، آج اس محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا. آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. محترم حضرات، آج جو شعر ہمارا موضوع سخن ہے وہ عزم و ثبات کا پہاڑ اور العزمی کا پیکر پیغمبر اسلام ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بے طرف امتحان اور آزمائشوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے، جس میں اس پیغمبر اسلام نے دنیا کی پیشانی پر اپنی بے لاگ کامیابی کے نقوش استحصاب کیے، جس کی تصویر کشی علامہ اقبال نے اس طرح کی ہے: بے خطر کود پر آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پر آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام بھی. برادران اسلام، دین اسلام بھی دراصل قربانی کا نام ہے. اس کی ابتدا بھی قربانی ہے اور اس کی انتہا بھی قربانی ہے. یہی چیز ہے جس کو حفت الجنت بالمکاری وحفت النار بالشہوات، یعنی جنت دشوار اور نصب شاہ گزرنے والی چیزوں سے گھیر دی گئی ہے اور دوزخ شہوات سے گھیر دی گئی ہے. اسی بات کو ایک جگہ دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے حق میں قید خانہ اور کافر کے حق میں جنت ہے، اسی مضمون کو اس حدیث میں بھی بیان کیا گیا ہے: لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. تم میں سے کوئی شخص اس وقت سچا مومن نہ ہوگا جب تک اس کی خواہشات نفس میری لائی ہوئی تعلیمات کے مطابق نہ ہو جائیں. حضرات گرامی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کتاب زندگی کا وہ ورق لٹیے جس میں اس وقت کے زمانے اور ماحول کا عکس موجود ہے کہ آپ نے جس ماحول میں آنکھیں کھولی اس میں ہر طرف شرک و بت پرستی کا دور دورہ تھا اور ایسا نازک ترین لمحہ تھا جس میں الہاد اور بت پرستی کا عامل واسطہ. صرف ایک ایسی مقدس ہستی تھی جس کی زبان سے حق و صداقت کی آواز بلند ہو رہی تھی اور باطل کے قلعوں میں زلزلہ برپا کر رہی تھی. آپ ہی کی زبان حق سے توحید و رسالت کی صدائے باز کش فضاؤں میں گونج رہی تھی، جس کے نتیجے میں کوئی آپ کو جھٹلاتا تھا، کوئی جلاوہ بنی سے ڈراتا تھا اور کوئی سنسار اور جان لیوا اعضاء کی دھمکیاں دیتا تھا. پیغمبر اسلام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان ساری دھمکیوں سے بے پرواہ ہو کر مردانہ وار بے خوف اپنے دعوتی مشن کو جاری رکھا. بار بار قوم کو سمجھایا، بادشاہ وقت سے مناظرہ کیا، لیکن جب اس کی سمجھ میں نہ آیا تو آپ نے اپنی بیزاری کے اعلان کرتے ہوئے یہ چیلنج کیا کہ تاللہ لاکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین. دوستو، زبان نبوت سے نکلا ہوا یہ چیلنج کوئی جذباتی نعرہ نہیں تھا بلکہ حق و صداقت کی ایک للکار تھی جس نے حرف با حرف سچ کر دکھایا اور ایک ہی موقع پا کر سارے معبودان باطل کو باش باش کر دیا. پھر کیا تھا؟ ایک آزمائش کو کھولتی ہے جس کا تصور عام انسانی ذہن نہیں کر سکتا. چنانچہ آگ داغائی گئی اور آپ کو اس میں ڈال دیا گیا، لیکن حکم خداوندی ہوتا ہے یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم. چنانچہ وہ آگ سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو گئی اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے گل و گلزار بن گئی، جس کا نقشہ علامہ اقبال نے اس طرح کھینچا ہے: آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا، آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. محترم حضرات، ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے اندر وہ جوش و جذبہ اور ہمت و حوصلہ پیدا کریں. اگر آج بھی وقت آ جائے تو بہ کے زبان ہو کر یہ کہتے ہوئے آتش نمرود میں کود پڑے کہ خدایا جان بھی تیرے لیے حاضر ہے اور تمام معلومات اور اعلیٰ اولاد تیری راہ میں قربان ہے، اور ہم ہر وقت اس کے لیے تیار ہے کہ جب بھی تیرا حکم ہو عزیز جان و مال اور اولاد تیرے حضور پیش کر دیں گے. جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس پورے واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ حق اور صحیح بات کہنے میں انسان کو طرح طرح کی آزمائشوں کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے. ایسے موقع پر صبر کا دامن تھامے رہنا ہی اچھے انسان کی پہچان اور کامیاب
الصادقين. کہہ دیجئے اگر تمہارے باپ دادا تمہاری اولاد اور بھائی تمہاری بیویاں اور اس کے راستے میں جہاد اور کوشش کرنے سے زیادہ محبوب ہے تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم دے دے. بلا شک اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اور ہماری تمام ماں و بہنوں کو ایمان کامل اور عمل صالح کی دولت سے نوازے اور اس شہر کی مصداق بنا دے. یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم. یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم. جہاد زندگانی میں اسی طرح کی اور ویڈیوز پانے کے لیے اعجاز ہاشمی ندوی کو سبسکرائب کریں.